मगरिब और ईशा के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देने आ जाएंगे। अचानक बेशुमार पैसा ही पैसा आने लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या ईशा की नमाज से पहले पढ़ लें। इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना ही मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताता हूँ। सिर्फ़ एक दिन का अमल है। मगरिब से ईशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास सूरत मुबारक के दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है। इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्ज़ों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाए ना, तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है आपके कुछ अमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिज़्क आप अपने घर में लेकर आएँ। कोशिश करें कि घर में हराम का एक लुक़्मा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क खाने से ऐसा ही नहीं हो सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल ना करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है मैं आपको बताने लगा हूँ, जब ये कोई बंदा पढ़ता है कुरान पाक की ये सूरत मुबारक है, इसका वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े के पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आ- आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और इसके जो है ना दो तीन बच्चे होंगे, उससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी के बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलिम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, उससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा कि मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है? वो फ़ौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो है, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोज़ी है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके दरवाज़े नियारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगे।
کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا ہی جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں سے اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تعلقی ہیں کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے، آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینے تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں گی کہ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں، تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورۃ العلم نشرح، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العلم نشرح پڑھ لینی ہے، اس آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟
اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت مبارکہ کو اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑے دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس 1000 روپے بھی ہوگا نہ تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ شکریہ۔